بے شک حسن زیادہ میرا تیرے نال کل جہانا نالوں. یوسف علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو تکیا نا تو کہہ رہے ہیں کہ بے شک حسن زیادہ میرا تیرے نال کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ حسن میرا آقا تیریاں زلفاں نالوں. کیونکہ حسن کی بات اگر کرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ آپ نے حسن خرچ کیا ہے. لیکن میرے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے حسن کی بات کریں تو وہاں اگر لوگ حسن کو تکتے تو 3 ماہ تک نہ تو بھوک لگتی نہ پیاس لگتی. لیکن جو میرے مصطفیٰ کو تک لیتا اپنی جانیں قربان کر دیتا. لیکن نہ گھر کی پرواہ کرتے نہ اولاد کی پرواہ کرتے نہ مال کی پرواہ کرتے. کیونکہ حسن کے اندر کشش. حضرت ذی وقار ہمارا قصہ جو ہے وہ شروع ہے. ہم اس بات پہ پہنچ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. جب کنویں سے نکالا گیا اور انہوں نے چھپا لیا، جو تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے واپس تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تاجر، اور انہوں نے جب چھپایا کہ ایک غلام ہے ایک بچہ ہے بہت خوبصورت ہے، چلو اس کو چھپا لیتے ہیں اور اس کو کہیں جا کے بیچیں گے یا اس سے ہمیں نفع ملے گا. تو ایسا ہی ہوا. آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر آتے جناب والا شکار کرنے کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے جانوروں کو لے کے آتے. تو وہ چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے اگر اس کو کوئی نکالے تو ہم جناب والا دیکھیں کیا ماجرا. جب انہوں نے نکالا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو آپ کے جو بھائی تھے 11 بھائی آپ کے تھے، یعنی 10 11واں جو تھا وہ تو گھر میں تھا، 10 بھائی آپ کے جو تھے جو دوسری ماں سے تھے، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا. دوڑے جا کر کہا کہ جو بچہ آپ نے نکالا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہمارا ہے، کنویں کے اندر گر گیا تھا، آپ نے نکالا ہے، واپس دو. پہلے تو وہ کچھ دیر تک اس بات کو آگے پیچھے کرتے رہے، لیکن انہوں نے جب سختی کی کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی اور ہم آپ کو قتل کریں گے اگر نہیں دیں گے، دھمکی لگائی ہوگی. جب ایسا ہوا نا تو آخرکار انہوں نے کہا اچھا یہ لو اگر تمہارا ہے تو لے لو. جب اتنی بات ہوئی نا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے لیکن ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو بیچنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو خریدیں تو ہم بیچ دیں گے. غلام ہے یہ بہت غلام ہے، باغا ہوا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تذلیل کرنا شروع کر دی. لیکن اللہ کبھی بھی اپنے نبیوں کی تذلیل ہونے نہیں دیتا. اللہ اپنے نبیوں
جب انہوں نے کہا یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے تو ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. بھگوڑا غلام سے مراد ہوتا ہے بھاگا ہوا غلام. پنجابی میں کیسے جیسے نس لیا. تو جب ایسا ہوا نا تو انہوں نے کہا کتنی قیمت میں بیچنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کتنی قیمت دیتے؟ تو مالک بن دینار جو تھا نا، جو تاجر تھا، اس سیما سالار کا جو سربراہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم تجارت کر کے واپس جا رہے ہیں، مال خرید کے واپس جا رہے ہیں، ہم جو ہے ہمارے پاس پیسہ واپس نہیں ہے، لیکن 18 درہم ہے. اور 18 درہم بھی وہ ہے جو کھوٹے چلتے نہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، قیمت نہیں ہے ان کی، کھوٹے پھٹے پرانے جو ہوتے ہیں بیکار، وہ نہیں آ رہے. 18 ایک روایت میں 22 بھی آتا ہے، زیادہ بھی روایت میں بتایا جاتا ہے، لیکن 18 کی زیادہ روایت جو ہے وہ مضبوط ہے. اب انہوں نے کہا اچھا اور کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سوٹ ہے، دو سوٹ، کچھ جوڑے جوتیوں کے، اور کچھ جو ہے 18 دینار اس کے بدلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمیں دے دو اور یہ لے دو. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 18 درہم کے بدلے 2 سوٹ اور کچھ جوتیوں کے جوڑے 2-4 اس کے بدلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور ساتھ یہ کہا یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ بھاگا ہوا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، نس جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو اس کو آپ نے بھاگنے نہیں دینا. کیا نہیں کرنا دینا؟ بھاگنے نہیں دینا. کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپے پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. کیا نہ تھی؟ شرمندگی نہ ہوئی، احساس نہ آیا، حیا نہیں، سوچا نہیں کہ ہم ایک بھائی کو بیچ رہے ہیں، ایک باپ کو ہم اپنے بھائی کو اپنے باپ سے جدا کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ان کی وہ حرکتیں بتا رہے ہیں جو ان کے اندر کیا ان کی نسلوں کے اندر بھی نہیں پائی جائیں گی. جب انہوں نے ایسا تذکرہ کیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اب انہوں نے جب بیچ دیا تو ساتھ ہی کہا کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا، یہ بھاگ جاتا ہے اور ساتھ جو ہے یہ تنگ بھی کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیڑیاں لگا دی، باندھ لیا، جکڑ دیا، زنجیروں کے ساتھ سواری میں بٹھا دیا، اور ایک نوکر کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تیری صرف اور صرف یہ ڈیوٹی ہے، کس جانور کو تم نے چلانا ہے اور ساتھ اس غلام کے اوپر نظر رکھنی ہے، یہ بھاگے نا. جب بھاگا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کڑیاں لگائی گئی اور سواری میں بٹھایا گیا. تو سوچنا ہوگا اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں اور ایک معصوم بچہ، وہ بھی اللہ کا نبی، وہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت، وہ بھی نبی کا بیٹا، وہ بھی رب کا نمائندہ، وہ بھی رب کا پیغام پہنچانے والا، وہ بھی بھائی، تو بھائی جو ہے بھائی کو بیچے، کیا قیامت نہ برپا ہوگی؟ پھر ان کو بات آ جائے، ہتھکڑیاں لگائی جائے بھائیوں کے سامنے، سواری پہ بٹھایا جائے، پھر ان کے اوپر ڈیوٹی
قبر بھی آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت رحیل آپ کی والدہ محترمہ کی قبر ہے۔ جب نظر پڑی میری والدہ کی قبر ہے، شاید میں واپس آؤں یا نہ آؤں، شاید ملاقات ہو یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ میری والدہ کی قبر ہے، میرا دل چاہتا ہے جاتے ہوئے میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چلا جاؤں، لیکن ان لوگوں نے میرے بھائیوں کے کہنے پر میرے اوپر ہتھکڑیاں لگا دی، مجھے باندھ لیا، مجھے جناب والا اوپر جناب والا سیکورٹی لگا دی۔ اللہ میں کیا کروں؟ جناب والا غیبی آواز سے شاید آواز آئی ہوگی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، جناب والا سواری سے نیچے اترے، بھاگے، جا کے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر جھپا ڈال لیا، اوپر لپٹ گئے، اوپر جناب والا لپٹ گئے اور رونے لگے، مانا آج میرے بھائیوں نے کھوٹے دلوں کے بدلے مجھے بیچ دیا ہے، میرے پاس میرا باپ بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، والدہ تم بھی چلے گئے ہو، میں کیا کروں؟ دکھ سنانا شروع کر دیا، کیا سنانا شروع کر دیا؟ دکھ سنانا شروع کر دیا، رو رہے قبر کے اوپر لپٹے ہوئے اور رو رہے، ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ جان شاید واپس مجھے آنا ہو یا نہ ہو، شاید یہ آخری ملاقات ہو اور میں آج تمہیں چھوڑ کے چلا، رو رہے، سارا واقعہ سنایا، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، باپ نے مجھے جدا کیا، ساتھ لے گئے، وہاں جا کے کنویں کے اندر پھینکا، چپیٹیں ماری، کھنجر نکالا، قتل کرنا چاہا، پھر کنویں کے اندر پھر کنویں سے نکالا گیا، باپ میرے کو اذیت دی اور سارا واقعہ سناتے ہوئے پھر مجھے بیچا گیا 18 درہموں کے بدلے، پھر جناب والا کہا گیا یہ ہمارا غلام ہے، بڑا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے، اس کی نگہبانی کرنی ہے، انہیں باندھا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی، میرے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی، آدمیوں کی کہ اس کو بھاگنے نہیں دینا، لیکن آج میری ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اور ٹوٹنے کے بعد میں آپ کے ساتھ ملاقات آپ نہیں کرنے کے لیے، اور وہ جو ساتھ نگہبان تھا نا، اچانک اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا غلام تھا وہ کہاں ہے؟ وہ پریشان ہو گیا کہ ہمارا تاجر جو ہے وہ مارے گا، بہت سخت ہے، ڈانٹے گا، اب کیا کرے؟ تو بھاگے، ہتھکڑیاں کس طرح ٹوٹ گئی، کیا ماجرا ہے؟ آخرکار انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، تلاش کرتے کرتے جناب والا آخرکار جب نہ ملا، پھر تلاش کیا، کرتے کرتے 4 دیواری تھی آپ کی والدہ محترمہ کی قبر کے ارد گرد 4 دیواری تھی اور اس کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر چپڑے ہوئے، اب جو ہے وہ بھاگ کر آیا، تلاش کرتا ہوا نا، جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو قبر کے اوپر لپٹے ہوئے، اب اس نے ہتھکڑیاں اٹھائی، یہ سب کچھ کیا کیا ہے؟ جب اس نے سختی کی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، والدہ کی جو جدائی تھی اس میں رو رہے تھے، اب چلتے چلاتے جب اس نے پکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس نے چپیٹ ماری، جب تھپڑ مارا حضرت یوسف علیہ السلام کی چیخ نکلی، فوری طور پر آندھی آئی، پتھروں بارش، پتھروں کی بارش، کیونکہ جب نبی کی تذلیل یا نبی کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کیا جائے
اب اس نے معافی مانگنی شروع کر دی، رویا چلایا گھبرایا۔ پھر مالک بن دینار آ گیا، اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا ہے، بھاگ گیا تھا، میں نے چٹ ماری ہے، چپیٹ ماری ہے، آگے سے میرا سر ہاتھ سن ہو گیا، طاقت ختم ہو گئی، پاؤں کے اندر طاقت ختم، اب کیا کرے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے تھے نا، مالک بن دینار جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، درد سمجھنے والا تھا۔ اس نے آیا، آپ کے آنسو صاف کیے، پیار کیا، گلے لگایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ساتھ کہا کہ تم معاف کر دو، میری بات مان لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کیا، اس کو تو اس نے کیا ہے جس کا میں نے میدا بن کے آیا۔ یہ بھی بات آپ نے بتائی کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں بتایا، نہ بھائیوں کو بتایا اور نہ ہی ان کو بتایا کہ میں نبی ہوں، لیکن آپ کے طریقہ سے، آپ کے چلن سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کی بولی سے، آپ کے رویے سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ حسن کے لحاظ سے دیکھا جائے، انہوں نے بھی چھپایا ہوا تھا، راستے میں جس طرح پیسہ ہوگا تو چور پکڑنے کا ڈر ہوگا تو چھپاتے ہیں، اس طرح وہ ڈر تھا کہ کہاں خوبصورت بچے گا، کہیں کوئی چھین نہ لے، کوئی معاملہ نہ کر جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کو دوبارہ ہاتھ میں قوت آئی، اس نے معافی مانگی کہ اللہ کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب پھر آپ کو سواری کے اوپر بٹھایا کہ لے کر چلے گئے مصر کے اندر۔ جب آپ پہنچے نا، کس کے اندر بولیے گا؟ مصر کے اندر قافلہ پہنچا تو مصر کے باہری کنارے ایک منڈی لگا کرتے تھے، جس کے اندر غلاموں کو، بچوں کو، عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ یہ اگر آپ پشاور والی سائڈ پہ جائیں نا تو زیادہ تر یہ پٹھان لوگ جو ہے نا، یہ اپنی بیٹیوں کو یا بیویوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ شاید آپ کے علاقے میں نہ ہو، نہیں نہ ہے، بیچتے تو ہیں وہ اس حد پہ کہ وہ فوری طور پہ نکاح دیتے ہیں، تو نکاح کروا کے شریک اور ساتھ اس کی قیمت لے کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ملنا نہ نہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، بچیوں کو، عورتوں کو بیچا جاتا ہے شرعیاں۔ یہ نہیں کہ کسی کو اٹھا لیا جا کے بیچ دیا، یہ تو علیحدہ انہوں نے کھیل ہو رہے ہیں، نیٹ پہ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا خطرناک، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر جا کے بیچ دیتے ہیں، پھر وہ سارا معاملہ۔ لیکن یہ شرعیاں منڈی جس طرح لگتی ہے نا، اس طرح بولی لگتی ہے جانوروں کی یا سبزی کی، گندم کی، اس طرح بولی لگتی ہے، اتنی قیمت میں آپ نے بیچ رہے ہیں۔ اس طرح جب مصر کے اندر داخل ہوئے نا تو وہاں منڈی پہ پہنچے تو مالک بن دینار نے وہاں آپ کو اچھا لباس پہنا کے اور خوبصورت جوتا پہنا کے منڈی کے اندر جب آئے نا تو ساری منڈی جو ہے وہ دیدار یوسف کے اوپر منتظر ہو گئی۔ کوئی کسی اور کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خریدنے کے لیے ساری کائنات کے لوگ تیار ہیں۔ اتنے مصر کے لوگ قیمتیں لگ رہی ہیں، 100 دینار دینا چاہتا ہے، کوئی 500 دینار دینا چاہتا ہے، کوئی 1000 دینار دینا چاہتا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ اور مالک بن دینار بار بار یہ کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، اتنا باوقار، اتنا باوقار، اتنا اچھا اور خوبصورت غلام
جو بادشاہ تھا مصر کا، ان کے گھر میں یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا سواری نکالو، آج ہم نے منڈی میں جانا ہے، وہ کون سا غلام ہے جس کو ہم خریدنا جو ہے لوگ خرید نہیں سکے۔ جب گیا نا وہ فوجی آگے پیچھے بڑا زور و شور منڈی کے اوپر جناب والا پہرے لگ کے، اور آمنے سامنے دو بولیاں، ایک وہ مصر کا بادشاہ تھا اور ایک آگے والے جو جس طرح اپوزیشن والے ہوتے ہیں نا، یہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے نیچے اپوزیشن، اس طرح آگے والا جو تھا مارکا، ان دونوں کی وہاں پہ مقابلہ شروع ہو گیا قیمت میں۔ وہ کہتے ہیں 500 دینار، انہوں نے کہا ہم نہیں دے دینا، بادشاہ نے کہا میرا 600 دینار، اس نے کہا میرا 700، بادشاہ نے کہا میرا 1000 ہو گیا، بس اس طرح بولی چلتی چلتی 3000 دینار تک چلی گئی۔ آخر کار یہ بولی وہاں بھی نہ رکی، جو آگے والا مارکا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا ابھی بھی ہم نے نہیں بیچے، میں نے کہا پھر کب بیچنا ہے، کب بیچنا ہے، اتنا خوبصورت اور لازوال حسن۔ انہوں نے کہا ہم نے بیچنا ہے، اس کے بدلے سونا اور چاندی توڑ کے دے دو اور ہم ان کو دے دیں گے۔ اور بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں چاندی، پھر ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں سونا، لیکن تولا نہیں گیا، اندازہ لگا کے سونا چاندی دیا گیا، لیکن ابھی تو بکے نہیں، ابھی تو قطاریں لگی ہوئی، سودا ہو رہا، لیکن تھوڑا سا پیچھے تھے نا۔ ایک عورت ہے اچانک میرے ذہن میں آ گیا، اس نے روئی کی اٹیاں لی ہوئی، سبحان اللہ تو بنتی ہے نا، ذہن میں آ گیا میرے روئی کی اٹیاں ہیں، اور اس روئی کی اٹیوں کے برابر اس عورت نے مصر کی اس منڈی کے اندر آ کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بولنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں خریدا جا سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت کے دن جب بولنے لگے نا کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے ایک پلڑے میں اکٹھے ہو جاؤ، تو وہاں میرا نام بھی آئے، اور روئی کی ہٹیا کے برابر جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی عورت تھی، آج وہ بھی قیامت کے دن ایک پلڑے میں آ جائے۔ اب بولی لگ رہی ہے، جس طرح اگر بات پیچھے لے جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب آگ بھڑکائی گئی، کئی دنوں تک آگ جلتی رہی، اور وہ جو کرلا تھا، کرلا وہ نیچے سے پھونک مارتا تھا، کیا مارتا تھا؟ پھونک مارتا۔ تو کسی نے پوچھا اور تیرے پھونک سے یہ آگ بجھ سکتی ہے؟ تیرے پھونک سے آگ بجھ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بجھ تو نہیں سکتی، کہ لیکن دشمنی کے اندر میرا نام بھی لکھا جائے۔ لیکن اس بلبل سے پوچھو جو چونچ کے اندر پانی لے کر آسمان کی پرواز میں ایک جھرمٹ لگا کر اوپر سے قطرے پانی کے گراتی، کسی نے پوچھا بلبل تیرا کام یہ کیا ہے؟ ایک چونچ کے پانی سے کس طرح آگ بجھے گی؟ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، وہ دشمنی میں نام نکالنا چاہتا ہے، میں آگ بجھا کے خدمت میں نام لکھانا چاہتی ہوں۔ کچھ لوگ نا دشمنی کے اندر نا جب لڑائی چلے نا کسی کی، نیچے سے پھونک کے لگاتے ہیں، بھائی کو بھائی کے بدلے لڑانے میں نا پیچھے سے سپورٹ دیتے، سپورٹ دیتے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو اپنے بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے ان کی آگ کو اور
حقیقت سن کہ بھائی نے کسی کے تھرو اپنے بھائی کو قتل کروا دیا. یہ جو ہوتے نا کرائے کے لوگ قتل کرنے والے کرائے کے لوگ، کرائے کے بدلے ان کو 2-4 لاکھ روپے دے اور بھائی کو قتل کروا دیا. نہیں ایسا کرنا چاہیے. اور میں ایک جملہ دینے والا ہوں جس وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو بیوی کے اتنے فرما بردار بن جاتے ہیں کہ بھائیوں کو بولنا تو بجا رہ گیا، اپنی والدہ کی بات بھی برداشت نہیں کرتے. اور یہی بات میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے کہ بیوی کے کہنے پہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو سڑک کے کنارے پھینک کے بھاگ کیا. آج کا واقعہ ہے، نیٹ چیک کر لیں. کیا یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ قیامت والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا اس وقت تم دیکھو کہ بیٹا اپنے باپ سے آگے چل رہا ہے، سمجھ لو قیامت نزدیک ہے. اور پھر فرمایا جب دیکھو بیٹی اپنی والدہ کے آگے چلنا شروع ہو گئی ہے پھر سمجھ لینا قیامت بالکل نزدیک ہے. دوستوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے بدلے بھائیوں کے. کسی گوانڈی نے پوچھا نا اپنے گوانڈی سے، بھیا یہ آپ کے گھر میں جو آیا ہے یہ جو مہمان ہے آپ کو کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائی. انہوں نے کہا سگے بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سگے بھائی تو نہیں ہے، یہ ہمارے دوستانہ تعلق کے بھائی. اس نے کہا قربان جاؤں تیرے اوپر، اور سگے بھائی کو گھر آنے نہیں دیتا بیوی کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہمارا بھائی. عقل کرنی چاہیے. آج یہ توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ سارے کہ ہم توبہ کرتے ہیں. سارے لگاؤ ہاتھ، سارے لگاؤ، بزرگ بھی لگاؤ، جی کسی سے غلطی بابا یہ کسی بھی لگاؤ. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، لگاؤ سارے ہاتھ لگاؤ. کہو یا اللہ توبہ، ایسا کے بعد ہم ایسا عمل نہیں کریں گے. اپنے بھائیوں کے ساتھ اگر لڑے ہوئے ہیں تو ان کو منا نہیں دیے گا. میں حدیث سنانے لگا ہوں، اٹیک نہیں کروں گا، حدیث سناؤں گا. میرے نبی نے فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. حضور نبی پاک علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا نا حضور وہ کون سے 2 لوگ ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا ایک وہ ہے جو اپنی والدین کا گستاخ ہے، اپنے والدین کا گستاخ ہے. قیامت کے دن 500 میل دور تک جنت کی خوشبو پھیلے گی. میرے نبی نے فرمایا جو والدین کا گستاخ ہے اس کو 500 میل دور کیا اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور دوسری حدیث جب صحابہ نے پوچھا نا حضور دوسرا کون سا آدمی ہے، میرے نبی نے فرمایا دوسرا وہ ہے جو اپنی برادری کے اندر ایسی تریڑیں پیدا کر دے جس وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، بہن بہن سے. یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو بھائی بنانا چاہتے ہیں، اپنے سگے بھائی کو بھائی کہنا نہیں گوارا کرتے. ہم دوسروں کو ماں کہہ کے بلاتے ہیں،
اپنی والدہ کو مما کہہ کے پکارنے سے ہمیں شرم آتی ہے، دوسرے کو ہم ڈیڈی اور فلاں فلاں نام سے پکارنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے پاپا کو ابا کہنے سے بھی ہمارے زبان کو آگ لگتی ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ یہ ہماری نوجوان نسل کس طرف یہ جناب والا جا رہی ہے؟ حضرت علی پاک کا قول ہے، حضرت علی پاک کا قول ہے، جو تمہارے پاس آ کے کسی کا گلہ کر رہا ہو نا، سمجھ لینا وہ تمہارا بھی کسی کے ساتھ جا کے گلہ کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جو تمہارے پاس آ کے کانوں میں مینی مینی باتیں کرتے ہیں نا، سمجھ لو آج وہ کسی کی بات تمہارے پاس کر رہے ہیں، سمجھ لینا کسی دن وہ تمہاری بات آگے کسی کے ساتھ کرے گی۔ اگر اس بیماری سے بچنا ہے، ادھر کی بات سن کر ادھر نہ کرو، ادھر کی سن کر ادھر نہ کرو، اپنے ذہن میں چھپا لو۔ آج تم کسی کا عیب چھپا لو گے، خدا کی قسم قیامت کے دن تمہارا رب تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ مجھے رونا آتا ہے تب جب ہمارے نوجوان نسل اپنے دوستوں کو تو آگے آگے کرتی ہے، لیکن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو تو نزدیک کرتے ہیں، لیکن والدین کی تعظیم کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے نا، اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دنیا میں دے دے گا۔ ایک وہ جو والدین کی گستاخی کرے، اتنی دیر تک میرے نبی نے فرمایا وہ مرے گا نہیں جتنی دیر تک اس کے ساتھ اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا۔ اور دوسرا وہ جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے گا، کسی کی عزت کو لوٹے گا، اتنی دیر تک مرے گا نہیں جتنی دیر تک اپنی عزت کو، اپنی بیٹی کی عزت کو، بہن کی عزت کو، بیوی کی عزت کو، بھائی کی عزت کو، کسی رشتہ دار کی عزت کو خراب ہوتا نہیں دیکھے گا۔ یہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی، یہ یاد رکھ لو۔ آج ہی توبہ کر لو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کا دروازہ جو ہے، اللہ کی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بالکل کھلا ہے۔ آج توبہ کر لو گے، سچی توبہ کر لو گے تو اللہ جو ہے بخشنے والا ہے، اللہ بخش دے گا۔ دعائے اللہ تعالیٰ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔